السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رافضیوں کا ایک اعتراض ہے اور اس کا ایک جواب ہے، سماعت فرمائیں۔ رافضی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوران اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آرام کرنے کا حکم فرمایا۔ وہ اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور کا اعتماد تھا اور یہ ایک محبت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اپنے ساتھ صحبت کے لیے حکم فرمایا، یہ حضور کا ابو بکر صدیق پر اعتماد نہیں تھا۔ حضور نے اس لیے اس کو اپنے ساتھ کیا تاکہ یہ پیچھے نہ رہے۔ اگر یہ پیچھے رہیں گے تو پھر کفار کو میرے متعلق بتا دیں گے، کیونکہ یہ میرا پرانا ساتھی ہے اور ان کے پاس میرے کئی رازیں ہیں۔ حضور کو یہ خوف تھا، اس لیے ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے، اس شر کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ پیچھے کفار کو سب کچھ بتا دیں گے۔ میری جان، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے جو رافضی سمجھ رہے ہیں۔ یہ حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے صحیح سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا سمجھ پا رہے ہیں خواہ مخواہ اعتراض کر رہے ہیں۔ بے شک بستر پر لیٹنے کا جو حضور نے حکم فرمایا علی کو، یہ ایک بڑا شرف ہے، عزت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن یہ بات غلط ہے کہ ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر جانا یہ ایک خوف تھا کہ پیچھے یہ شر پھیلائیں گے۔ نہیں، اگر رافضیوں کی بات ٹھیک ہو، فرض کر ہم کہیں، تو پھر کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں تھے، انہیں پاؤں بھی کفار کے نظر آ رہے تھے، کیا اس وقت آواز سے بتا نہیں سکتے تھے کہ کفارو ہم یہ ہیں، یہاں پر ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں غار میں موجود ہیں؟ بتا سکتے تھے، لیکن انہیں نہیں بتایا۔ اپنے گود میں حضور کے چہرے مبارک کو رکھ کر زیارت کر رہے تھے۔ معلوم ہوا ابو بکر صدیق مخلص تھے۔ چلو پیچھے سے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن تھے، جس کو حضرت ابو بکر صدیق نے 2 اونٹ خریدنے کا حکم فرمایا، پھر فرمایا کہ ان کو 3 دنوں کے بعد فلان جگہ پر لے کر آئے۔ کیا عبد الرحمن کفار کو بتا نہیں سکتے تھے کہ فلان غار میں چھپے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی اسما، انہیں بھی تو پتہ تھا، وہ کھانا پکا کر بھیجا کرتی تھی، تو کیا وہ نہیں بتا سکتی تھی؟ معلوم ہوا ابو بکر صدیق سچے تھے۔ حاضر کی شان غائب سے زیادہ ہے، جو یار کے ساتھ حاضر ہو ہر وقت۔ غائب کی بھی بڑی شان ہے جو بستر پر تھے، حاضر کی شان اعلیٰ و ارفع ہے، کیونکہ وہ یار کے پاس تھے، حاضر تھے، ہر درد ہر تکلیف سہنے کے لیے تیار تھے۔ میری جان، اس لیے ادب ضروری ہے، اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں، ادب احترام سے سوچیں اور ادب احترام سے کلام کریں۔ اللہ خوش رکھے، فقیر کو دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام، خدا حافظ۔ اللہ